بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے جنگ صفین کے آخری 2 دن۔ یہ آخری 2 دن کس طرح سے ہے؟ جب تک آپ پیچھے کا حصہ آپ نہیں سنیں گے، آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، تب تک یہ جو آخری 2 دن ہے یہ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا۔ اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس سے کیا ہے کہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اس ویڈیو کو ہم آخر میں ضرور ایڈ کریں گے تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اس واقعہ سے لطف اندوز ہوں۔ تو یہ واقعہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کا موضوع جنگ صفین کا 1 ہفتہ، اور یہ ٹاپک ہے جنگ صفین کے آخری 2 دن، یعنی کہ اس 1 ہفتے کے بعد کیا ہوا اب جانتے ہیں۔ تو دوستو، پورے 1 ہفتے کی سخت زور آزمائیوں کے بعد 8 صفر 37 ہجری کو جمعرات کے روز دونوں لشکر آخری اور فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے۔ چہار شنبہ و پنج شنبہ کی درمیانی شب دونوں نے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں بسر کی۔ جمعرات کے دن نماز فجر کے وقت بعد نماز فجر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے لشکر کو لے کر شامیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلب لشکر میں تھے، جہاں کوفہ و بصرہ کے شرفہ اور اہل مدینہ، جن میں اکثر انصار اور کم تر بنو خزاعہ و بنو کنانہ شامل تھے۔ میمنہ کی سرداری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزاعی کو سپرد کی تھی، اور میسرہ حضرت عبداللہ کے سپرد کیا تھا۔ ہر ایک قبیلہ کے لیے جگہ اور مقام مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہر ایک قبیلہ کا الگ الگ جھنڈا اور الگ الگ افسر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آج رجس خانوں اور قاریوں کا انتظام سپرد تھا۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن یزید بھی رجس خانوں کی افسری پر مامور تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ میں بیٹھ کر لوگوں سے موت پر بیعت لی تھی۔ ان کے لشکر میں حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمنہ کے افسر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا میمنہ اول آگے بڑھا، اور عبداللہ بن بدیل خزاعی نے اپنی ماتحت فوج یعنی میمنہ کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ یعنی کہ حبیب بن مسلمہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اگرچہ نہایت سخت اور نقصان رساں تھا، لیکن اس کا نتیجہ لشکر شام کے لیے اچھا نکلا۔ حبیب بن مسلمہ کی رکابی فوج کو عبداللہ بن بدیل دباتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہاں امیر معاویہ کے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کی گئی تھی۔ اپنے میمنہ کی اس نازک حالت کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو جو ان کے گرد تھے حملہ کا حکم دیا۔ ان لوگوں کا حملہ ایسا زبردست تھا کہ عبداللہ بن بدیل صرف 250 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے۔ باقی تمام عراقی پسپا اور فرار ہو کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اپنے میمنہ کی ایسی بدتر حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل بن حنیف کو اہل مدینہ کا افسر بنا کر عبداللہ بن بدیل کی حفاظت و اعانت کے لیے روانہ کیا، لیکن شامیوں سہیل بن حنیف کو عبداللہ بن بدیل تک نہ پہنچنے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن بدیل شامی لشکر کے ہاتھ سے ماں اپنے ہمراہیوں کے کام آئے۔ ادھر میمنہ کی یہ شکست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوتے تھے کہ ادھر ان کے میسرہ کو بھی شامیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ میسرہ میں صرف ایک قبیلہ ربیہ مردی و استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہا، باقی دستے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے میسرہ کو فرار ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں حسن، حسین، محمد کو اس طرف روانہ کیا کہ قبیلہ ربیہ کے بھی کہیں پاؤں نہ اکھڑ جائیں، اور اشتر کو حکم دیا کہ میمنہ کے فراریوں سے جا کر یہ کہو کہ تم اس موت سے کہاں بھاگے جاتے ہو جس کو تم حیات کے
ذریعے مجبور نہ کر سکو گے۔ اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سنایا اور بلند آواز سے غیرت دلانے والے فقرے کہہ کر ان کو روکا اور اپنے ہمراہ لے کر لشکر شام کے مقابلے پر مستعد کیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کی حالت سنبھالنے کے لیے خود متوجہ ہوئے۔ قبیلہ ربیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہم میں شامل ہو کر تلوار چلا رہے ہیں تو ان کی ہمتوں میں اور بھی اضافہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذات خود لڑتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کا غلام عمران کی طرف جھپٹا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کیسان نامی نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ بالآخر احمدان کے ہاتھ سے کیسان مقتول ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو مقتول دیکھ کر احمدان پر حملہ کیا اور جوش غضب میں اس کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔ لشکر شام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصروف جنگ دیکھ کر ان پر حملہ کیا، مگر اہل ربیہ نے ان کے حملے کو روک لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہیں نہ پہنچنے دیا۔ اشتر نے بھی ادھر میمنہ کی حالت کو سنبھال لیا اور لڑائی کا عنوان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت خطرناک ہو چکا تھا اسی قدر درست ہوا، اور طرفین نے میدان میں جم کر تلواریں چلانی شروع کی۔ عصر کے وقت تک برابر تلوار چلتی رہی۔ عصر کے قریب مالک اشتر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ کو دبا کر پیچھے ہٹایا، لیکن امیر معاویہ کی رقابی فوج نے جو مرنے پر بیعت کر چکی تھی اپنے میسرہ کو سہارا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میمنہ کو دھکیل کر دور تک پیچھے ہٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن حسین جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں میں سے تھے، رجز پڑھتے ہوئے آگے نکلے۔ مخالف سمت سے عقبہ بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ عقبہ کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے سخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو سخت نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کی طرف سے میمنہ والوں کی ہمت بڑھانے اور ان کو لڑائی کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں خوب جم کر نہایت زور و شور سے تلوار چل رہی تھی۔ ادھر ذوالقلہ حمیری اور عبداللہ بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قبیلہ ربیہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ میسرہ کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر عبدالقیس نے آگے بڑھ کر ربیہ کو سنبھالا اور اہل شام کے پیش قدمی کو روکا۔ اس برے وقت امداد سے میسرہ کی حالت پر سنبھل گئی، اور اتفاق کی بات یہ کہ ذوالقلہ حمیری اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں لڑائی میں کام آئے۔ غرض صبح سے شام تک میمنہ و میسرہ سے بڑے زور و شور سے تلوار چلتی رہی، مگر دونوں فوجوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شور و غل سے خالی اور خاموش تھے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس کو مال و اولاد کی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مارنے اور مرنے پر مستعد ہو کر شامل ہو گئے۔ آخر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار بن عتبہ کے پاس پہنچے۔ وہ بھی علم لیے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے۔ عمار بن یاسر اپنے فدائی گروہ کو لیے ہوئے لشکر شام کے قلب پر حملہ آور ہوئے۔ دن ختم ہو کر رات شروع ہو گئی۔ عمار بن یاسر کا یہ حملہ نہایت سخت تھا، جس کو عمر بن عاص نے بڑی مشکل سے روکا۔ خوب تلوار چلی اور آخر کار حضرت عمار اسی لڑائی میں کام آئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے جانے کی خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی
تو سخت صدمہ ہوا، اور اس کے بعد لشکر اہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہو گیا۔ تلواروں کی کھچا کھچ اور نیزوں کی تان و ضرب، نیز رجز خانوں کی آوازوں اور لڑانے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب معمور رہا۔ یہ رات جمعہ کی رات تھی، لیلۃ الحریر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی شب میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میمنہ میں ہوتے تھے، کبھی میسرہ میں نظر آتے، اور کبھی لشکر میں شمشیر زنی کرتے ہوئے دیکھے جاتے۔ عبداللہ بن عباس میسرہ کو سنبھالے ہوئے تھے اور اشتر نے میمنہ کو سنبھال رکھا تھا۔ اسی طرح معاویہ، عمر بن عاص اور دوسرے سرداروں نے لشکر شام کو مصروف جنگ رکھا۔ ساری رات اسی جنگ و پیکار میں بسر ہو گئی۔ دن کے بعد رات بھی ختم ہو گئی، مگر لڑائی کے ختم ہونے کی کوئی صورت ظاہر نہ ہوئی۔ جمعہ کا دن شروع ہوا اور آفتاب افق مشرق سے طلوع ہوا، تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قتال چھوڑا تھا اسی طرح مصروف قتال دیکھا۔ لیلۃ الحریر کی جنگ و پیکار میں ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 12,000 سواروں کا زبردست دستہ لیے ہوئے اس سرعت و قوت سے حملہ آور ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے، اور امیر معاویہ کو آواز دے کر کہا کہ مسلمانوں کو قتل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، ہم میں جو کامیاب ہو وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ اس آواز کو سن کر عمر بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ بات تو معقول ہے، آپ کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ اس فیصلے کو تم اپنے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ علی کے مقابلے پر جو شخص میدان میں نکلتا ہے وہ جان پر نہیں ہوتا؟ پھر ہنس کر کہا کہ شاید تم مجھ کو اس لیے مقابلے پر بھیجتے ہو کہ میں مارا جاؤں اور میرے بعد تم ملک شام کے مالک بن بیٹھو۔ غرض امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور وہ اپنے لشکر کی طرف تشریف لے آئے۔ جمعہ کے دن بھی دوپہر تک بدستور لڑائی جاری رہی۔ تلوار چلتے ہوئے مسلسل 30 گھنٹے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ اس 30 گھنٹے میں 70,000 کے قریب آدمی طرفین سے مارے جا چکے تھے۔ اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑ کر ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جو اس 30 گھنٹے کی منحوس مدت میں مسلمانوں پر وارد ہوئی۔ 70,000 ایسے بے نظیر بہادروں کو قتل کرا کر تو مسلمان نہ صرف اس زمانے کی ساری دنیا بلکہ ایسی کئی دنیاویوں کو فتح کر سکتے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو مالک اشتر نے اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج عیان بن اوزا کو سپرد کیا اور خود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف لے جا کر اہل شام پر حملہ کرنے اور جان دینے کی ترغیب دی۔ سواروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فتح حاصل کیے یا جان دیے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ سواروں کا ایک دستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکاب میں رہا اور بڑے حصے کو اشتر نے لے کر ایک مناسب سمت سے شامی لشکر پر حملہ کیا۔ لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ وقت بھی بہت ہی مناسب آ گیا تھا، کیونکہ اب تک کی لڑائی میں اگرچہ پہلے دن یعنی جمعرات کے روز شامی لشکر چیرہ دست اور غالب نظر آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی حالت جمعرات کے دن شام تک ایسی خطرناک تھی جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ شکست انہی کے حصے میں آئے گی اور لشکر شام فتح مند ہو جائے گا۔ لیکن رات کے معرکہ میں شامیوں کے زیادہ آدمی مارے گئے، اور اب جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے تک اگرچہ لڑائی کانٹے کا تول برابر تلی ہوئی نظر آتی تھی، مگر شامیوں کے نصف سے زیادہ آدمی مارے جا چکے تھے، اور ان کے تعداد بجائے 80,000 کے صرف 35,000 کے باقی رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اب تک 20-25,000 آدمی مارے گئے تھے، اور ان کی تعداد 60,000 باقی تھی۔
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد اب امیر معاویہ کے لشکر کی تعداد سے دگنی تھی۔ ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موقع تھا کہ وہ دشمن کو مصروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کے ایک معقول حصے کو جدا کر کے مصروف و مشغول دشمن کے پہلو یا پشت پر ایک زبردست ضرب لگائیں کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فوراً برآمد ہو جائے۔ چنانچہ مالک اشتر نے اپنے فدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت ہیبت ناک حملہ کیا۔ یہ حملہ سواروں ہی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو فوج 30 یا 32 گھنٹے سے برابر مصروف جنگ تھی، اس کے سپاہیوں میں جسمانی طاقت بہت کچھ ضعف و تکان کے سبب مغلوب ہو چکی ہوگی۔ ایسے سپاہیوں کے حملے میں مرعوب کن شان کا پیدا کرنا آسان نہ تھا، لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا پڑا تھا اور وہ پیدل سپاہیوں کی نسبت یقیناً تازہ دم تھے۔ اشتر نے برق و باد کی طرح حملہ کیا، صفوں کو ریلتا و دھکیلتا اور رونتا ہوا شامیوں کے قلب لشکر تک پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشتر کو کامیاب حملہ کرتے اور اس کے علم کو دم بدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ادھر سے اپنے رکابی سواروں کے کمکی دستے یکے بعد دیگرے پیغام بھیجنا شروع کیے تاکہ اس حملے کی ترقی کسی جگہ رکنے نہ پائے اور اشتر دم بدم زیادہ طاقتور ہوتا جائے۔ اس تدبیر کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ شامی فوج کا علم بردار بھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عمر بن عاص اور امیر معاویہ کی فرودگاہ کے سامنے کشت و خون ہونے لگا۔ اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلاؤ سمٹ چکا تھا۔ میمنہ اور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے تھے اور پوری تیزی سے ایک دوسرے کے قتل کرنے میں مصروف تھے۔ اگر میمنہ اور میسرہ پھیلے ہوئے ہوتے اور لڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا یہ حملہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فوج کے ایک حصے کا زور بآسانی دوسرے حصے کی جانب منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا اور سپہ سالار اعظم کوئی نہ کوئی تدبیر نکال سکتا تھا۔ لیکن یہ حملہ ایسے صحیح موقع پر مناسب وقت پر کیا گیا تھا کہ شامی لشکر کے شکست میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ لشکر شام کے سردار حریب کو اپنے قلب میں چیرہ دست اور اپنے علم بردار کو مقتول دیکھ کر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ ساری کی ساری طاقت اپنے مد مقابل سے زور آزمائی میں مصروف تھی اور ان اچانک آ پڑنے والے حملہ آوروں کی مدافعت کے لیے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ تھی۔ ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خوردہ نہیں کہے جا سکتے تھے، لیکن ان کے شکست پانے اور ہزیمت یافتہ ہونے میں اب گھنٹوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی دیر تھی کہ حضرت عمر بن عاص کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کو ادھر سے ادھر پلٹ دیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔